اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے جیت، پیروزی، یعنی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال اس کے بعد یزید مسلط ہوا اور اس میں مدینے کو اور اطراف کے بہت سے علاقوں پہ حملہ کیا، ان میں سے بنی ہاشم بھی۔ فتح کا مطلب ہے کہ تم جیت نہیں پاؤ گے۔ یزید نے سب کے اوپر حملہ کیا، بنی ہاشم پر بھی حملہ کیا، صرف استثناءً جناب امام سجاد علیہ السلام اور کچھ بنی ہاشم، سب نہیں، کچھ ان میں سے بچے، ورنہ اس کے حملے سے سبھی کو نقصان ہوا۔ نہ فتح واقعی تو امام کی ہے، لیکن یہ استشہدہ کے مقابلے، یعنی اگر وہاں شہادت کے لحاظ سے جو نہیں آیا پھر وہ کامیاب بھی نہیں ہوگا۔ امام نے یہ فرمایا ہے بنی ہاشم کے ان افراد کو جو خط لکھا تھا اس میں۔ میں نے مقرر اس چیز کو بیان کیا ہے، تمام احکام معصوم علیہ السلام فقیہ کے لیے موجود ہے، البتہ اس صاحب جواہر جس کو کہہ رہے ہیں یا بعض آخر کہہ رہے ہیں، علامہ نراقی کہہ رہے ہیں، تمام چیزیں تین چیزوں کے علاوہ وہ صرف خاص ہے معصومین سے، ایک خون، ایک عقد و طلاق اور اموال۔ ان تین میں ہاں یقیناً امام فقی کے پاس نہیں ہے اجازت اور نیابت۔ یعنی فقی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد کو عبد بنا دے یا عبد کو آزاد کر دے، یا کنیز آزادہ کو کنیز بنا دے، یہ کسی میں نہیں ہے۔ دیکھیے ولایت عام جو ہے وہ میں عنوان اولی قائل نہیں ہوں، ہاں عنوان ثانوی کے ساتھ وہ اپنے محل پر ہے۔ صرف زوجیت کے ساتھ اس چیز کی اجازت ہے۔ حتی زنا میں لعاذن باللہ، اگر کوئی زنا کرے اور اس سے کوئی اور اس سے بیٹی ایک پیدا ہو جائے تو وہ اس کے لیے محرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حتی زنا میں۔ بلا شک
مني ومو إجماع، أما جماعة قالوا منهم الشهيد، ذكر حتى في الزنا قالوا ذلك. سب نے اس کو نہیں کہا، لیکن شہید حتی زنا میں بھی اس محرمیت کے قائل ہیں. لأنها بنت ولأنه ولد. الشهيد ظاهرا غير الشهيد يقول عرفان وشرعا ولغة. وہ محرم رہے گی اس کے شرعاً بھی اور لغتاً بھی، لیکن جائز نہیں ہے. وہ ایک الگ بحث ہے، تکلیفاً شرعاً کہ اس کے اوپر جائز ہے یہ عمل، یہ جائز نہیں ہے. میری نظر میں جائز نہیں ہے تلقی. الكلام في الدليل. شوفوا الجواهر يصرح بأنه لا يجوز وضع نطفة الغير في رحم، کیونکہ جائز نہیں ہے اجنبیہ کا کہ رحم میں کسی اجنبی کا نطفہ منتقل کرنا، مگر یہ کہ اس وقت یہ شخص ایک دوسرے، یہ دونوں اشخاص ایک دوسرے کی زوجیت میں ہوں. بله. نه این سه تا اجماعیه که خارجه، اما ولایت عامه محل خلافه که آیا ولایت حسبه است که شیخ میگن تو مکاسب. دیکھیے این سه مورد اجماعیه که خارجه، احدی قائل نشده. کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہوا ہے، لیکن اس معنی میں ہاں ولایت ہے اس کے پاس، لیکن ولایت عامہ ہر طرح کے جیسے یعنی عنوان ولی نہ عنوان سر کہ حکم جہاد دے دے، عدم جہاد بده، حق ہے اس کو کہ عدم جہاد کا حکم دے دے. اس کے اوپر ولایت حزبہ یعنی عنوان اولی سے نہیں ہے. ولایت حزبہ یعنی وہ جگہ جہاں یقین ہے کہ شارع یہاں نہیں چاہتا کہ یہ ختم ہو جائے. جیسے کوئی بچہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اس کی ولایت کون ہے؟ فقیہ آ کر اس کی ولایت کرے گا، فقیہ ہو جائے گا اس کو. یہ ولایت حسبیہ. آیه قرآن داره لا ترفعوا، آیت جو قرآن میں ہے کہ آواز اپنی بلند نہ کرو، نه عند النبی فوق صوت النبی، فوق صوت النبی یعنی یا پیغمبر اکرم بول رہے ہوں تو اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اتنی بلند نہ کریں کہ لوگ پیغمبر کی آواز نہ سن پائیں. اور یہ صلوات بلند بفرستن، دعای بلند بخونن، تو یہ اس کے اندر وجہ معلوم ہے کہ اتنی آواز میں بلند کرنا جب پیغمبر بات کر رہے ہوں تو اور یہی حکم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. تو یہ جو ہے یہ جب آپ زیارت پڑھ رہے ہو بلند آواز سے تب نہیں ہے، جب وہ بات کر رہے ہوں تب بلند کرنے کو منع کیا گیا. لہذا ہم پر کوئی دلیل نہیں حرمت کی. ہاں کوئی عنوان ثانوی آ جائے تو ایک الگ بحث ہے. یعنی بلند صحبت نکنید با پیغمبر، یعنی بلند آواز میں پیغمبر سے بات نہ کریں. قبول، اینم قبول، اما صلوات فرستادن دعا، لیکن صلوات دعا ہے، قرآن پڑھنا دعا ہے. زیارتی که مأمور به نحو مطلق ہے، زیارت کے اوپر تو معمور کیا گیا ہے ہمیں پڑھنے کو مطلقاً. بله.
للہ الحق. جو چیز میرے اس وقت ذہن میں ہے اسم مصدر ہے، ایک اس میں مصدر ہے، از نظر این اصطلاح دیگه داره اما معناش یکیه ظاهرا، اور لیکن معنی تقریباً ایک ہے، اصطلاحی فرق میکنه. اس کے صرف اصطلاحی معنی مختلف ہو جائیں گے. نه هم دوستی هم سرپرستی ہر دو، اما دوستی کے معنی میں بھی ہے اور سرپرستی کے معنی میں، لیکن قرائن سے معلوم کہاں پر سرپرستی ہے کہاں دوستی ہے. ہم به معنی دوستی تو قرآن اومده کیونکہ قرآن میں دوستی کے معنی میں بھی آیا ہے بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن و مومنات ایک دوسرے بعض کے اولیاء ہیں، یہاں پہ دوست ہیں. ولایت مال مسلمین نیست. ہاں که قرآن کریم داره بله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا قالت الاعراب قرآن نے آیا کہ اعراب سے کہو کہ تم یہ جو کہہ رہے ایمان لائے، ایمان نہیں لائے، ابھی تسلیم ہوئے، مسلمان ہوئے ہو. یعنی اس مطلب ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے. مسلمان وہ ہے توحید اور نبوت اور قیامت کو قبول کرتا ہوں. مومن وہ ہے جو امامت اور عدل الہی کو بھی قبول کرتا ہوں. یہ فرق ہے، بہت یہی فرق ہے اس کے بیچ میں. آره خب مؤمنین درجه بالا هستن، مسلمین درجه پایین. لہذا مومنین کا درجہ اعلیٰ ہے، مسلم اس کے ادنا ہے. نه این ایمان نہیں ولكن قولوا اسلمنا. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو ہم صاحب ایمان ہو گئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم تسلیم ہوئے ہو. همه جا اونی که رفع تکلیف میکنه خوف شخصیه نه خوف نفس. جو چیز اگر اکثر حکم کو ختم کرتی ہے وہ شخص کا بدل ڈرنا ہے. کوئی نہیں ڈرا، صرف ایک شخص ڈرا، تو وہ جو شخص ڈرا ہے یا ڈرتا ہے کسی چیز سے تو وہ اس کے لیے حکم مرتب ہو جائے. تمام یہ جو مسائل ہیں، خوف و حرج اور ضرر، یہ سارے مسائل جو ہے یہ افراد کے لیے خود شخص کے حساب سے. شلون ای 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 لا شوفوا بالاجماع من دیکھیں اجماع ہے تمام علماء شیعہ اور روایات متواترہ، نہ کہ ایک یا دو یا 10، کہ معصومین سب سے افضل ہے سوائے خدا کے. اللہ ظاہر سے تو خالق ہے، لیکن تمام غیر خدا، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، سب ان 14 معصومین سے کے مقابلے میں کم ہے. ان ائمہ کی فضیلت 14 معصومین کی فضیلت زیادہ ہے. للمعصومين ال14 عليهم الصلاة والسلام وإنما بيان الرفعة التي جعلها الله لهم. اور ظاہراً یہ مراد یہاں پر وہ عظمت ہے جو وہ انبیاء کو جو عظمت دی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، غیر معصومین سے مقابلے کے بنا یہ بات کہی جا رہی ہے. اگر امام جماعت بغیر اس کے نماز اس کی باطل ہو، کھڑا ہو گیا اور تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ لی
تو اس کی معمومین کی نماز باطل نہیں ہے. صحباً سلام داد اگر حدث ازش صادر شد و نمازش باطل شد نماز معمومین بقیهش میشه فرادا باطل نمیشه. حتی غلطی سے نہیں، اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا اثناء نماز میں تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن معمومین کی نماز فرادا ہو جائے گی اور نماز صحیح رہے گی ان کی. نه باید زوجین مہریہ رو بدونن. وکیل کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے کہ کتنا مہر ہے، لیکن ان زوجین یعنی میاں بیوی جن کی شادی ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی جن کی شادی ہو رہی ہے اور وہ عاقل اور بالغ ہیں تو وہ، اور اگر چھوٹے ہیں تو ان کے ولی کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہر کیا ہے. باش اما عقد در دائم که عقد باطل نیست. دائم میں تو عقد باطل ہی نہیں ہوگا، حتی اگر مہر کچھ مجھول ہو گیا یا معلوم صحیح سے نہیں ہو پایا تو مہر المثل ہو جائے گا، یا مہر یہ رکھا ہی نہیں گیا. دائم میں مسئلہ نہیں. ہاں چونکہ منقطع میں زوجین کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہاں وہاں عقد باطل ہو جائے گا، مگر یہ کہ مہیا معین ہو. اصلا اعراض یعنی قلباً، اعراض کا مطلب ہی ایک قلب ہے. یعنی ایک شہر کا رہنے والا تھا، اب کسی دوسرے شہر میں رہنے لگا، وہاں کا ساکن ہو گیا، اب ارادہ نہیں رکھتا کہ لوٹ کے اپنے پرانے شہر میں لوٹ کے آئے گا اور رہے گا. آئے گا کوئی تھوڑے دن رکے گا چلا جائے گا. تو یہ اعراض قلبی ہے، اس کو زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے. جتنی اس سے قضا ہوئی ہے اس کو انجام دینا پڑے گا. ہاں نمیدونه چقدره این اگر این نمیدونه یہ جو نہیں جانتا ہے کتنی قضا ہے، تو اور اگر یہ کمی غلطی کی وجہ سے کیا ہے اس نے تو اگر بغیر تقصیر کے ہے تو جو کم ہے اس کو پڑھے گا، لیکن اگر تقصیر ہے اسے صحیح سے لکھا نہیں، صحیح سے یاد نہیں کیا، حساب نہیں رکھا تو پھر جو زیادہ ہے مقدار ہوگی وہ رکھنی پڑے گی. مثلا اس نے یہ کم اور زیادہ کا سبب یہ ہے کہ اس نے جو قضا ہوا ہے اس کا حساب کتاب رکھنے میں اگر سستی کی، تساہلی کی تو زیادہ مقدار رکھے گا جو گمان میں ہے، اور اگر سستی نہیں کی، تساہلی نہیں کی، کسی وجہ سے وہ گم ہو گیا، بھول گیا، تو وہ کم والے کے مقدار رکھنا کافی ہے. اور عام طور سے یہ قصور نہیں ہوتا، مقصر نہیں ہوتا، عام طور سے قصور ہی ہوتا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. بله عیبی نداره، فقط آتش پس میره. آدمای خوب که از پل صراط رد میشن، دیکھیے جب پورے صراط پر سے اچھے لوگ گزریں گے تو آگ اپنے آپ پیچھے ہو جائے گی، حتیٰ ان کو احساس سے حرارت بھی نہیں ہوگی. اونم امکان داره. بله از باب سرعتی که رد میشن. ہاں اس عنوان سے بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی تیزی سے گزر جائیں گے وہ کوئی احساس نہیں ہو. در عقد منقطع، ہاں عقد منقطع میں ایک دلیل ہمارے پاس ہے، یہ روایت ایک روایت ہے اصل میں، اور اختلاف شدید ہے اس کے اوپر علماء کے درمیان کہ حضرت سے اس نے کہا، صرف یہی ایک روایت بھی ہے کہ میں نے عقد منقطع پڑھا لیکن میں نے شرم کی کہ میں مہر بیان کروں کتنا ہے، اور مدت کو بھی بیان کرنے سے مجھے شرم آئی، تو حضرت نے فرمایا تمہاری نقصان میں ہے. اور بعض جو ان سے مشہور کا نظری کہ عقد یہ باطل ہے، اصلا یہ عقد ہی نہیں ہوا ہے، اس کو پھر سے کرنا پڑے گا. این را غالباً فرمودن.
اور اس کو اکثریت نے اسی کو نظریہ قبول کیا، بعض نے فتویٰ کی بنیاد پر اور بعض نے احتیاط کی بنا پر، اور بعض نے اس روایت کو قبول کر کے دائم سے تبدیل کرنے کی بات کی، لیکن بہت کم ہے، کیونکہ مشہور نے اس روایت سے اعراض کیا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا باطل ہے عقد اصلاً، عقد دائم میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عقد دائم میں اگر مہریہ ذکری نہیں ہوا، تعین نہیں ہوا، یا کسی بھی طرح سے معلوم نہیں ہوا، کیونکہ مہریہ جو ہے، مہر جو ہے عقد دائم میں ایک برکت والی چیز عنوان سے رکھا گیا ہے۔ یہاں حاکم شرع سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہاں فسخ کی ولایت خود زوج اور زوجہ کے پاس ہے، اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس کے مشہور قائل نہیں ہے، نہ میں قائل ہوں نہ مشہور قائل ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب تک خود بیان نہ کریں ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، لیکن اس کے معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ فقہا کے درمیان مشہور یہ ہے کہ ولادت اور وہ چیزوں کا استعمال اور معنی ہونا ولادت کی چیزوں میں، اس کی ولایت زوج اور زوجہ کے پاس ہے، یہ دونوں مل کر اس کے سلسلے میں فیصلہ کریں۔ اسقاط کرنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کی ابتدا ہو جائے گی۔ ایسا کوئی عمل کرنا کہ وہ حاملہ نہ ہو، یہ جائز ہے۔ اگر حمل ہو گیا تو اسقاط جائز نہیں ہے، سقط کرنا جائز نہیں، وہ حرام ہے، لیکن قبل از ان کے کہ وہ حاملہ ہو معنی بننا میں اشکال نہیں ہے۔ عدم انعقاد یعنی انعقاد نطفہ ہی نہ ہو۔ بعض روایات ہیں اس سلسلے میں کہ اس کے بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مشہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ایک بار نطفہ رحم میں منتقل ہو گیا تو پھر اس کو ساقط نہیں کر سکتے۔ ہاں معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ رحم تک نہ جائے۔ اگر جانتا ہوں کہ ولی راضی ہے تو کوئی حرج نہیں، رضایت کافی ہے۔
ورنہ پھر جائز نہیں. ولایت یا ولی کا راضی ہونا ضروری ہے. کیونکہ فقہا کے درمیان مشہور کہ حدث اصغر اثناء طہارت کبریٰ یعنی غسل میں سبب نہیں بنے گا غسل کے باطل ہونے کا، اور کافی ہے اس غسل کو تمام کرنا، لیکن وضو بھی کرے گا نماز کے لیے. البتہ اختلافی ہے اور بہت سے اقوال ہیں اس مسئلے میں علماء کے درمیان، اور اس مسئلے پہ ظاہری طور پہ کوئی خاص روایت نہیں ہے، تو اصل اعادت کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تمام کرے گا، غسل کو تمام کرے گا اور وضو کرے گا نماز کے لیے. مشہور کا نظریہ یہی ہے کہ غسل باطل نہیں ہوگا اس حدث اصغر سے. میرے نظر میں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ مشہور علماء نے قبول نہیں کی ہے. اور یہاں پہ استصحاب بھی جاری ہو جائے گا. دیکھیے دلیل ہونا کہ ہمیں غسل کی ضرورت نہیں ہے، غسل صحیح ہے، استصحاب ہے. کیونکہ جب اس نے سر کو دھو لیا ہے اور اس کے بعد حدث صادر ہوا ہے تو یہ ادب استصحاب یہ کہ اتنا حصہ دھل گیا ہے، اس کو باطل نہیں ہوا ہے. کچھ روایت میں ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن بعض فقہا نے اس پہ عمل کیا، مشہور نے اس کو عمل نہیں کیا ہے. اور اس طرح کا کوئی حق ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے زن و شوہر میں، توافق کے اوپر ہے. الحمل غیر الشرعی لا يجوز اسقاطه، لا يجوز، حرام. نعم، هي مذكورة بالرسالة، يختلف. هي اسقطت، اذا لا تملك ولو اگر خود ساقط کیا ہے اس نے تو اس کے اوپر دیت ہے، اور اگر اس کے پاس دیت دینے کے پیسے نہیں ہیں تو دھیرے دھیرے دے، 100 چاہے 10 سال لگے. اور اگر اتنے بھی دینے کی اس کی استطاعت نہیں ہے تو حاکم جس کے ہاتھ میں بیت المال ہے وہ دے گا. البتہ حرام ہے ساقط کرنا یا سخت کرنا. یہاں پر ذلت ظاہری بھی ہے اور روایت میں بھی آیا ہے، جو زیارت میں بھی آیا ہے، ذلت ظاہری جو امام رضا کی حدیث میں ہے، اور ذلت واقعی وہ امام حسین علیہ السلام کی حدیث اور زیارت میں موجود ہے. یہ دونوں اس انسان کے قریب نہیں جائیں گے جو امام کے چاہنے والے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے چہلم اور اربعین نہیں ہے، روایت میں نہیں ہے، نہ رسول اللہ کے لیے، نہ امیر المومنین کے لیے. البتہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن روایت میں نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین.
وسلم.